حضرات، چونکہ اس خمسہ مجالس کا انعقاد اس لیے بھی ہوا کہ بروایت جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی شہادت اسی ماہ میں ہے، تو آپ حضرات کی خدمت میں درخواست ہے کہ مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا اور بی بی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نذر فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم۔ طينا قبر الحسين عليه السلام شفاء من كل داء۔ صلوات بھیج دیں بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا انسیہ حورا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ
بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے کشکول طلب میں محبت اہل بیت کے گوہر ڈال دیے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستہ شخصیتوں کو پرچم عباس کے سائے میں قامت عظیم عطا فرمائی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں آسمانوں پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے ہماری جبینوں کو غازہ خاک شفا دے کے داغدار نہیں ہونے دیا بلکہ نشان سجدہ کو زوبار بنا دیا۔ اہل نظر تشریف فرما ہیں، صاحبان احساس ہیں، عنوان ذہن عالی میں محفوظ ہوگا، عظمت خاک شفا۔ اس عنوان کے تحت الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہے۔ یہ عنوان اس بار منتخب کرنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ تاکہ وہ خاک کربلا جو اب تک باعتبار تفہیم مظلوم ہے، جسے اب تک نہیں سمجھا جا سکا اور نہیں پہچانا جا سکا، کم سے کم اتنی باتیں تو عرض کر دے یہ حقیر جتنا یہ جانتا ہے۔ باقی خاک کربلا کیا ہے یہ وہاں کے سونے والے جانیں اور اس خاک کو خاک بنانے والے جانیں۔ یہ تو جتنا ظرف ہے، جتنی رسائی ہے، جو حیثیت ہے، جو اوقات ہے، اس اوقات کے اعتبار سے آپ کا یہ خادم آپ کی خدمت میں عرض کرے گا۔ الحمدللہ خواص تشریف فرما ہیں، گفتگو شروع ہوتی ہے۔ یاد رہے یہ حدیث ہے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ان کی نعلین پاک پر جان و دل فدا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تینا قبر الحسین، حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی شفاء من کل دا، ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ بات واضح رہے کہ یہ وہ کہہ رہا ہے جو سچوں کے گھرانے میں سچا کہلایا۔ میں نے کچھ عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں، یہ حدیث اس کی ہے جو صادقین کے گھرانے میں صادق کہلایا، اور ایسے گھرانے میں سچا کہلایا جس کی صداقت فقط صاحبان ایمان نے نہیں مانی، کافروں نے بھی اسے سچا مانا۔ اللہ اکبر! اور فقط کافروں کی بات نہیں ہے، جب یہ اپنے گھر سے نکل پڑے تو نصارہ نجران کو بھی کہنا پڑا ان سے زیادہ سچے کائنات میں نہیں ہیں۔ ایسے سچوں کے گھرانے میں جو صادق مشہور ہو، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی بلندی کیا ہوگی، اس کا وقار کیا ہوگا۔ توجہ فرمائیے گا، ایسا سچا کہہ رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس گھرانے میں جو صفت پہلے میں ہے وہی صفت آخر میں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ کلنا محمد،
تو صفت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ موقع اور محل کی بات ہے کہ کون کس صفت سے پہچانا گیا. میں نے ایک نازک سی بات کہہ دی ہے، اسے محسوس فرمائیے گا. آپ نے غور فرمایا مثلاً آپ ذرا غور فرمائیں، اس گھرانے میں بہادر کون نہیں ہے مگر اسد کردگار حیدر کرار. سبحان اللہ. صلوات پڑھ دیں مل جل کے بآواز بلند. توجہ فرمائیے گا جناب، بلکہ خاص طور سے گفتگو آج سے شروع ہو رہی ہے، محسوس فرمائیے گا. اس گھرانے میں بہادر ہے کون نہیں؟ ارے جس گھرانے سے محبت بزدلوں کو بہادر بنا دے، اس گھرانے کے لوگ کتنے بہادر ہوں گے مگر صاحب ذوالفقار اسد کردگار حیدر کرار. اس گھرانے میں صلح پسند کون نہیں مگر امام صلح سرکار امام حسن. اس گھرانے میں شہید کون نہیں مگر سرکار سید الشہداء ذات حسین. اس گھرانے میں عبادت گزار کون نہیں؟ ارے ان کے سجدوں نے تو نمازوں کو پروان چڑھایا مگر زین العابدین ہمارے چوتھے امام. لہذا اسی طریقے سے موقع کے اعتبار سے جس صفت کے ذریعے جسے پہچانا گیا وہ اس صفت سے مشہور ہو گیا. چنانچہ سچے سب ہیں مگر ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد کہلاتے ہیں. آل محمد کے گھرانے کے صادق ایسا امام کہہ رہا ہے شفاء من کل دا. بھئی یہیں پہ بحث ہے. دیکھیے ایک ہے جز، ایک ہے کل. ایک ہے جز، ایک ہے کل. جز کا تعلق بھی وسعت علم سے ہے، کل کا تعلق بھی وسعت علم سے ہے. اگر ہم لفظ کل کہیں تو ہماری نظروں کا دائرہ اور ہوگا. میں کیا عرض کر رہا ہوں خدائے حسین کا واسطہ. آپ لفظ کل کہیں آپ کی نظروں کا دائرہ اور ہوگا، لیکن اگر وہ لفظ کل کہے جس کی نظروں کے سامنے کل بنا ہو، اللہ اکبر، جس کی نظروں کے سامنے زمین کا فرش بچھا ہو، آسمان کا شامیانہ لگایا گیا ہو، جب وہ لفظ کل کہے گا تو اب آپ تصور کریں کہ اس کل کی کیا حیثیت ہوگی. اس کا مطلب جہاں جہاں تک حدود کونین ہیں، جہاں جہاں تک سرحد کونین ہیں، جہاں جہاں تک زمانے کی دوڑ ہے، وہاں وہاں تک کا سلسلہ ان کے کل میں آتا ہے. یہ وہ ہے جو میں نے جانا. باقی کیا کیا اس کل کے حدود میں ہے یہ میں نہیں جانتا. ایسا کہہ رہا ہے کہ کل کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کے لیے شفا نہ ہو کاہے میں قبر حسین کی مٹی میں. تو اب جب ایسے امام نے لفظ کل کا استعمال کیا ہے تو اب ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ کل ہے کیا، تاکہ یہ پتا چلے کہ خاک شفا ہے کیا. اب جب ہم نے عالم پر غور کیا، دنیا پر غور کیا، تو ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ دنیا عالم مادی ہے، یہ کائنات عالم مادی ہے، اور چونکہ یہ عالم مادہ ہے کائنات، لہذا اس عالم مادہ سے روح کی اتصال کی بنیاد پر، یہ جو اتصال روح ہے اس بنیاد پر اس کائنات کا نظام جاری و ساری ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ تمام عالم دو چیزوں پر ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح. ہائے خدائے حسین کا واسطہ، علی الخصوص وجود بشر، ہمارا وجود جب مکمل ہوتا ہے جب دو چیزیں آن کے مل جائیں، ایک جسم ہے ایک روح ہے. اگر روح نکل جائے تو اب ہمیں زندہ نہیں کہا جائے گا، ہم ہو گئے مردہ. تو روح اور جسم کے اتصال کا نام ہے وجود بشر. تو جب دو چیزوں کے امتزاج کی بنیاد پر حیات بشر کا شیرازہ سامنے آتا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اب بیماریاں بھی دو طرح کی ہوں گی، ایک جسمانی بیماری ہوگی، ایک روحانی بیماری. ہائے ہائے ہائے، صلوات
سلوات پڑھتے رہیں تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اب بیماریاں بھی دو طرح کی ہوں گی، ایک روحانی بیماری اور ایک جسمانی بیماری۔ معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ کل امراض کی شفا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط جسمانی بیماریوں کے لیے شفا نہیں ہے، یہ روحانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، جسے کہتے ہیں خاک شفا۔ ہائے سبحان اللہ، جسے کہتے ہیں خاک شفا۔ اب چونکہ عذاب ہو یا جزا، اس کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے، اور روح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے قبر میں سونے کے بعد۔ اسی لیے کفن میں خاک شفا رکھ دیتے ہیں تاکہ روح بیمار نہ جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہم صلی علی، اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے گا۔ روح امراض لے کے نہ جائے، روح بیماریاں لے کے نہ جائے، اس لیے خاک شفا ساتھ میں رکھی جاتی ہے۔ اچھا، تو اب جسم اور روح، جسم کی اپنی بیماریاں، یہ ہے مادہ، روح کی اپنی بیماریاں، یہ بھی ایک حصہ، اور کل امراض کے لیے شفا ہے خاک تربت حسین۔ اللہ اکبر، سلام کربلا کی اس خاک پر، سلام کربلا کی اس مٹی پر، سلام کربلا کی اس بلندی پر، جس کے لیے امام صادق فرما رہے ہیں کہ تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ تو اب جسمانی بیماریاں تو لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں، دیکھیے گا میری طرف، خدا حسین کا واسطہ، بے شمار، لاتعداد۔ کیسے شمار کریں کہ جسم کی بیماریاں کتنی ہیں؟ کیسے پتہ لگائیں کہ جسم کے امراض کتنے ہیں؟ ایک شخص امام کی خدمت میں آیا، صاحب کامل الزیارات لکھتے ہیں کہ امام کی خدمت میں آیا اور آن کے کہنے لگا، مولا بہت عاجز ہو گیا ہوں، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے۔ مولا نے کہا خاموش ہو جا، خاک شفا سے غافل کیوں ہے؟ بڑا نازک کلمہ فرمایا ہے آپ کے مولا نے، صلوات بھیجیے تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں۔ اگر تو خاک شفا سے غافل نہ ہوتا تو تجھے امراض نہ گھیرتے۔ اس کا مطلب یہ تو طے ہو گیا کہ جسمانی بیماریوں کا سبب ہے خاک شفا سے غفلت۔ سبحان اللہ، جو پیغام مجھے دینا تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں نظر کر دیا۔ خاک شفا سے غفلت بیماریوں کو دعوت دیتی ہے۔ اب اگر امراض سے بچنا ہے تو خاک شفا سے غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ تو ہے جسم کی بیماری، روح کا مسئلہ کیا ہے؟ جسم کی سینکڑوں بیماریاں، مگر روح کی 3 بیماریاں بڑی اہم ہیں۔ روح کی 3 بیماریاں بڑی اہم ہیں، اور یہ تینوں جسے لگ جائیں، سبحان اللہ، جسے لگ جائیں پھر اسے بچنا نہیں ہے۔ وہ تینوں بیماریاں کون کون سی ہیں؟ پہلی بیماری کا نام ہے شرک، اس کا تعلق بھی روح سے۔ دوسری بیماری کا نام ہے کفر، اس کا تعلق بھی روح سے۔ تیسری بیماری کا نام ہے نفاق، اس کا تعلق بھی روح سے۔ تو یہ 3 بڑی بیماریاں ہیں جن کا تعلق ہے روح سے، شرک، کفر، نفاق۔ اب نوجوانوں کے لیے بات عرض کر دوں، شرک کسے کہتے ہیں؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ نفاق کسے کہتے ہیں؟ بھائی شرک کہتے ہیں اس کی وحدت میں کسی کو شریک کرنا، اس کی وحدت میں کسی کو شریک کرنا، یہ ہے شرک۔
چاہے جس طرح شریک کیا جائے، کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے، چاہے جس طرح شریک کیا جائے، چاہے طاقوں میں بت سجا کے یہ سمجھا جائے اس میں خدا ہے، یا روز محشر تخت پر بٹھا دیا جائے۔ یہ میں نے یوں ہی نہیں کہا ہے، یہ سرکار سید مرتضیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ عالم اسلام کا نظریہ توحید ہی یہی ہے کہ وہ جب تک روز محشر خدا کو تخت پر بٹھا نہ لے اس وقت تک توحید کو مانتا ہی نہیں۔ یہیں سے انہوں نے دلیل شرک قائم کی ہے کہ اس عقیدے کا رکھنے والا مسلمان نہیں ہے، اس عقیدے کا رکھنے والا مشرک ہے۔ تو اب مشرک کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ توحید میں کسی کو شریک کرنا یہ ہے شرک۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سی بیماری ہے کہ بھئی اصل میں نبوت سے انکار کرنا یا شک کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے کفر۔ یہ نفاق کیا ہے کہ پل میں کچھ پل میں کچھ، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔ اب میں حدیث میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ لوگ کہیں گے اپنے مطلب کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو پیغمبر کی حدیث صریح موجود ہے، یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفر و نفاق۔ تمہاری محبت کا نام تقوی اور ایمان، تمہارے بغض کا نام کفر اور نفاق۔ مگر نفاق کی جو ظاہری پہچان ہے وہ یہ کہ ایک چہرے کا نہ ہو، دھوکہ دینے والا ہو، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ تو شرک کیا ہے؟ وحدت میں کسی کو شریک کرنا۔ کفر کیا ہے؟ نبوت سے انکار یا اس پر شک کرنا۔ نفاق کیا ہے؟ ایک چہرے کا نہ ہونا، لوگ دھوکہ کھائیں، یہ ہے نفاق۔ اور یہ تینوں ہیں بیماریاں، اور معصوم کہہ رہے ہیں کربلا کی خاک ہے شفا۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ۔ تو اب یہ تو کم سے کم ماننا پڑے گا کہ جس نے بھی کربلا کی خاک کو مانا نہ اس کے قریب شرک آئے گا، نہ اس کے قریب کفر آئے گا، نہ اس کے قریب نفاق آئے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس خاک پر حسین نے آخری سجدہ کر کے اس کی توحید کو ثابت کیا ہو، وہ خاک توحید پرست تو بنا سکتی ہے، مشرک نہیں بنا سکتی۔ پڑھا لکھا مجمع ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ ہے، ذرا غور فرمائیں۔ جہاں حسین نے سجدہ آخر کر کے دلیل توحید قائم کی ہو، وہاں کی خاک آپ کو توحید پرست تو بنا سکتی ہے، مشرک نہیں بنا سکتی۔ اب ہم کفر سے کیوں بچے ہیں؟ دلیل پیش کروں۔ ارے جس خاک پر کھڑے ہو کے مؤذن کربلا نے، علی اکبر نے اذان آخر دے کے نبی کی نبوت کو ثابت کیا ہو، خدائے حسین کا واسطہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہاں کی خاک عقیدہ نبوت کو پختگی تو دے سکتی ہے، کافر نہیں بنا سکتی۔ اور اب اہل زبان کے لیے جملہ صرف ہے کہ ہم نفاق سے کیوں بچتے ہیں۔ یاد رہے جس خاک پر ایک چہرے کے 72 لوگ سوئے ہوں، کہاں سے پڑھوں جملہ؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت کا واسطہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ جس خاک پر کمال چچا، جس خاک پر ایک چہرے کے 72 لوگ سو رہے ہو، وہاں کی خاک مومن تو بنائے گی، منافق نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہاں کی خاک مومن بنائے گی،
منافق نہیں بنائے گی، حالانکہ یہ تاثیر خاک کعبہ میں نہیں، یہ تاثیر خاک کعبہ میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سب جاتے ہیں، یہاں فقط ہم جاتے ہیں۔ وہاں سب جاتے ہیں، یہاں فقط آپ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہاں شرط نہیں، یہاں شرط ہے۔ اب نوجوانوں خوش ہو جائیے، دلوں کے دروازے کھولیے، اسٹیکر کی طرح یہ بات چپکا لیجئے دماغوں پر۔ اب جو عرض کرنے جا رہا ہوں، ہمارے علماء نے لکھا ہے، دیکھیے گا مقدمہ اٹھا کے کامل الزیارات کا، انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کہ کعبے کے مقابلے میں، یعنی حج کے مقابلے میں زیارت کو اہمیت کیوں دی گئی، حالانکہ حج واجب ہے۔ تھک گئے آپ؟ موضوع نازک ہے، تھوڑی سی آپ حوصلہ افزائی فرمائیے گا۔ بس سنیے، دل خوش ہو جائے گا۔ حالانکہ حج واجب ہے، مگر جب بھی زیارت کی اہمیت واضح کرنا ہوئی، کہا ایک زیارت 70 حج کے برابر، ایک زیارت 7 حج کے برابر، ایک زیارت اتنے عمرے کے برابر، تو واجب کے مقابلے میں اسے لایا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لکھتے ہیں کہ بات صرف یہ ہے، کربلا کی زیارت اس لیے اتنی اہم ہے بمقابل خانہ کعبہ کے کہ وہاں جانے کے لیے حسب نسب کی شرط نہیں ہے، کربلا آنے کے لیے حسب نسب کی۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہاں تو کوئی بھی جا سکتا ہے، جاتے ہی ہم آئے، آپ کے محلوں سے بھی جاتے ہیں، صلوات پڑھ دیجئے۔ ایک لہجے کے 72 دہن ہوں، ایک آواز کی 72 زبانیں ہوں۔ ہائے کیا عرض کر رہا ہوں، خدائے حسین کا واسطہ غور فرمائے۔ وہاں کی خاک مومن تو بنائے گی، منافق نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کربلا میں خاص توجہ، اور اب میں داد بھی چاہتا ہوں، کربلا کے سینے پر بہنے والی فرات کے پانی میں یہ اثر ہے کہ جو بھی کربلا جا کے ایک گھونٹ فرات کا پانی پی لے، اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ ارے ذرا بول دیجئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں۔
فرات کربلا میں جو پانی بہ رہا ہے اس کے خواص میں ہے یہ بات کہ جہاں ایک گھونٹ پانی پیا حقیقت کھل گئی، وہ عقیدہ جو اندر چھپا ہوا ہے وہ باہر آ گیا، اب تک چھپے ہوئے تھے، فرات کا پانی پیا کھل گئے۔ عجیب بات ہے، گھر میں واٹر سپلائی کا پانی زندگی بھر پیتے رہے، نہ کھلنا تھا نہ کھلے، ہینڈ پمپ کا پانی پیا، نہ کھلنا تھا نہ کھلے، بازار جا کے منرل واٹر پیا، نہ کھلنا تھا نہ کھلے، ارے حد یہ ہے مکے میں جا کے زمزم پیا، خدائے حسین کا واسطہ ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں، مکے میں جا کے زمزم پیا مگر نہ کھلے، لیکن ادھر فرات کا پانی پیا۔ مومن ہے کہ منافق؟ ہائے اللہ اکبر، صحیح العقیدہ ہے یا ضعیف العقیدہ، مان لینے والے ہیں یا کیوں کیسے کرنے والے، جو بھی کیفیت ہے وہ کھل گئی۔ زمزم کا پانی پیا، نہ کھلنا تھا نہ کھلے، فرات کا پانی پیا، کھل گئے کہ ہیں کیا؟ بھئی یہ فرات کے پانی میں ایسا کیا ہے کہ جو اسے پی لے وہ کھل جائے گا؟ مجھے تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں معلوم کہ چونکہ اسی پانی کو عباس نے چھوا تھا۔ کیسے پڑھوں، کیا کروں؟ بھائی جملہ نظر کیا تھا میں نے، بی بی آپ کو جزا دیں، آپ نے بہت حوصلہ بڑھایا میرا۔ اور اب کیا عرض کریں، جو حضرات باہر تشریف فرما ہے نالین نہ اتارنے کی وجہ سے یہاں تک نہیں آ پا رہے ہیں وہ بھی سنیں، حالانکہ بلندی کی طرف جانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو بھی نالین اتارنا پڑتی ہے۔ نالین اتارنا پڑتی ہے۔ اچھا دیکھیے گا میری طرف، اب مجھے اس کے سوا کچھ نہیں معلوم اسرار آب فرات کیا ہیں، رموز آب فرات کیا ہیں، تاریخ ہائے آب فرات کیا ہیں، مجھے اس بحث میں نہیں پڑھنا۔ میں خالی اتنا جانتا ہوں جناب اسے میرے عباس نے چھوا تھا۔ زیادہ دیر اپنے پاس بھی نہیں رکھا تھا، حضرت جب پانی پھینکنا ہی تھا تو چلو میں اٹھایا کیوں؟ کہ چلو میں تو اس لیے اٹھایا تاکہ مورخ دیکھ لے کہ فرات میری ہے۔ نوجوانوں کہاں گئی بازوؤں کی طاقت؟ چلو میں تو اس لیے اٹھایا تھا تاکہ مورخ یہ جان لے کہ فرات میری ہے، تو پھر پھینکا کیوں؟ کہ پھینکا اس لیے کہ مخالف جس پانی کے ذریعے ہمیں شکست دینے کے خواب و خیال میں بھٹک رہا ہے، میں پھینک کے بتا رہا ہوں یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے منہ لگائیں۔
جس پانی کے ذریعے تم ہمیں شکست دینا چاہ رہے ہو کہ پانی بند کر دو گے تو ہم ہار جائیں گے، یہ لو، ہم اسے اس لائق ہی نہیں سمجھ رہے کہ منہ لگائیں۔ وجہ یہ ہے جس کی ٹھوکروں سے کوثر کے چشمے ابلتے ہوں، اس کی تشنگی اتنی کم قیمت پر جب اہل نظر سامنے بیٹھے ہوں تو جملوں کا صرف بھی اچھا لگتا ہے۔ اور سنو، یہ تو جو ہم فرات تک آ گئے وہ بھی اپنے مالک کے کہنے سے آ گئے، اپنے آقا کے کہنے سے آ گئے۔ حسین فرزند زہرا، اس کے کہنے سے آ گئے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میری وہ بھتیجی جو میرے سینے میں دل بن کے دھڑکتی ہے، روتے ہیں تو روئیے مگر تھوڑا ہاتھوں کو بھی بلند کر دیجیے۔ اس نے مشکیزہ باندھ دیا تھا، تم یہ چلا رہے تھے کہ فرات تمہاری ہے، تم یہ شور مچا رہے تھے کہ فرات تمہاری ہے، ہمیں یہ بتانا تھا کہ یہ فرات تمہاری نہیں ہے، تم غاصب ہو۔ اور ایسے غاصب جو بہادر بھی نہیں، بزدل ہو۔ دیکھیے گا میری طرف، حضرت کی سرکار میں بیٹھے ہیں، ایسے غاصب جو بہادر بھی نہیں، بزدل ہو۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب جب فرات لے لی تو فدق تھا تو کیوں نہیں لے لیا؟ وجہ یہ تھی کہ یہاں عباس تھے، وہاں عباس نہیں تھے۔ اور واضح کر دوں، یہاں عباس کو موقع ملا، وہاں حکمت معصوم نہیں تھی، ورنہ طلب کرنے تو بی بی گئی، بی بی نے تو حق جتایا کہ یہ میرا حق ہے۔ عباس آوازیں سن رہے ہو، بس موضوع سے متصل ہو رہا ہوں، ہاں دیکھیے گا میری طرف، پلکیں نہ جھپکنے پائے نوجوان بھائیوں، پانی، مگر سنو تلوار نہیں چلانی۔ پھر آقا کا زور نظر، آج ابروؤں کی ذوالفقار چلا دے عباس، پتہ تو چلے کہ علی کا ثانی ہے تو۔ عباس کے دل نے مشکیزے کو پرچم میں باندھا، نکلے، اچھا تو یہ تم ہو، کیا کہہ رہے تھے ابھی؟ ہمیں نہیں آنے دو گے تو پھر ہمت ہو تو رکے رہنا، آ رہے ہیں ہم۔ ہائے شہر زبان، رکے رہنا، آ رہے ہیں ہم، یہ کہہ کے بڑھے۔ اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ابھی لمحے بھر عباس نے دیکھا ہے دریا کی طرف، ذرا مڑ کے دیکھیے کوئی وہاں ہے کیا؟ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، مڑ کے دیکھیے کوئی ہے؟ کوئی نہیں، خاک
آگ سناٹا وحشت ویرانی، سب بھاگے اور یہ کہتے ہوئے بھاگے بھاگو بھاگو علی کا شیر آیا، بھاگو بھاگو عباس آیا، بھاگو بھاگو عباس آیا۔ روایت بتاتی ہے عباس نے تیر نہیں چلایا، تلوار نہیں چلائی، نیزہ نہیں مارا، خالی دیکھا تو بزدل فرات چھوڑ کے بھاگے۔ او پشتینی بزدل ہو، اب عباس کا علی اصغر تم پہ ہنسے نہ تو کیا کرے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں بابا۔ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات، خالی دیکھا تھا عباس نے، بھاگے۔ اب ششماہا ان پہ ہنسے نہ تو کیا کریں۔ غور کرنے کی بات ہے۔ اب فرات کا پانی پیتے ہی آدمی کھل جاتا ہے۔ عباس نے اسے چھو لیا تھا۔ جس کے ہاتھ فرات کے پانی سے لمحے بھر کو مس ہو کے فرات کو یہ خصوصیت بخش دے، 14 صدیوں سے وہی جس خاک میں سو رہا ہے، اس خاک کی عظمت کیا ہوگی۔ اس خاک کے اسرار کیا ہوں گے، اس خاک کے رموز کیا ہوں گے۔ چھو لیا پانی کو تو پانی میں یہ خصوصیت پیدا ہو گئی، اور اس خاک میں سو رہے ہیں۔ کیا ہے وہ خاک؟ شہزادی توفیق دیں، انشاءاللہ کل سے باقاعدہ بات ہوگی۔ واہ رے خاک کربلا، واہ رے کربلا کی مٹی، کیسے جملہ عرض کروں۔ جو خاک نبی کے گھر میں تعزیے کی طرح رکھی جائے، اسے خاک کربلا کہتے ہیں۔ یہ ہے عظمت خاک شفا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں قبلہ، ہم جیسے لوگ تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ذرہ خاک شفا کیا ہے۔ ائمہ نے اس بات کا حکم کثرت سے دیا ہے، اس خاک کا احترام کرو۔
اچھا ایک بات بتا دیجئے مجھے، اس خاک کے لیے اس سے زیادہ بھی کچھ کہیں؟ جس خاک پر بیریدہ سیدانیاں بیٹھی ہوں، کچھ اور بھی پڑھنا چاہتے تھے لیکن اب انشاءاللہ کل۔ کسی شاعر کا شعر ہے، اے زائرین شاہ یہاں سر کے بل چلو، اے زائرین شاہ یہاں سر کے بل چلو، زہرا نے رکھ دیا ہے کلیجہ لب فرات۔ ہاں جناب شعلہ جونپوری صاحب کا شعر ہے، زہرا نے رکھ دیا ہے کلیجہ لب فرات۔ یہ وہ زمین ہے کوئی نبی نہیں جو گزرا ہو اور رویا نہ ہو، کبھی تنہائی میں خاک کربلا کو لے کے بیٹھیے اور اس سے پوچھئے، اے کربلا کی خاک تو نے تو سب دیکھا، بتا میرے مولا پر کیا کیا گزری۔ یہ عقائد کی باتیں ہیں، یہ اسرار کی باتیں ہیں، خاک کربلا سب جانتی ہے۔ روایات میں وارد ہوا ہے بی بی کی کنیزوں، حضرت کے عزاداروں، کہ خاک شفا کی تسبیح ہاتھوں میں لے کے اگر دعا مانگی جائے تو خدا وہ دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ اب آج کے بعد 3 مجلسیں اور ہیں، کسی دن یہ پڑھوں گا کہ خاک شفا کو ساتھ رکھنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ اس لیے بھی پڑھیں گے کہ چونکہ اب عدم احترام کی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے، جو ایک تقدس اور جو ہمارے عقائد تھے وہ پامال ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہی قوم ہے کہ تبرک کا ٹکڑا اگر کہیں سڑک پر مل جاتا تھا تو اٹھا کے آنکھوں سے لگا کے اسے چکھ لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ تبرک مجلس حسین ہے، اسے فرشتے اپنی پلکوں سے اٹھاتے ہیں۔ لیکن جانے کیا ہو گیا ہے ہم کو کہ اب ہم عدم احترام کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کہیں حضرت کا پرچم نظر آتا تھا، دور ہی سے چپل اتار کے دوڑتے تھے، چاہے جیسا موسم ہو۔ لیکن اب تو تکلف ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اب یہ نہ کہیے کہ کہاں لکھا ہے کہ اس کو ایسے چوما جائے، بات اس کی نہیں ہے کہاں لکھا ہے، بات اس کی ہے عقیدہ آپ کا کیا کہہ رہا ہے۔ ہر مقدس شے کے قریب، مقدس وجود کے قریب پابرہنہ جایا جاتا ہے۔ اسی لیے مسجد میں جائیں گے تو نالین باہر، فرش اعضا پر جائیں گے تو نالین باہر۔ اللہ اکبر۔ بس اب کیا کہیں، ہائے رے فرش اعضا، کیا ہے یہ؟ کربلا کو تو چھوڑیے، خاک کربلا کو چھوڑیے، یہ فرش اعضا وہ ہے جہاں پیغمبر پابرہنہ آتے ہیں، جہاں علی پابرہنہ آتے ہیں۔
لہٰذا ہاتھوں کو جوڑ کے نوجوان بھائیوں یہ گزارش ہے کہ بزرگوں نے تو ہمیں درس احترام دیا ہے، لیکن ہم اسے فراموش نہ کریں بلکہ اس کو کلیجے سے لگائیں، اس لیے کہ ہم جتنا اس گھر سے وابستہ مقدسات کا احترام کرتے جائیں گے، دنیا و آخرت میں ہم خود اتنے ہی محترم ہوتے جائیں گے، اور جس نے اس کا احترام نہیں کیا وہ یہاں بھی ذلیل ہوا اور انشاءاللہ وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ بس بات تمام ہو گئی۔ عظمت خاک شفا سننے کے لیے آنے والے عزاداروں، کل آئے تھے مجلس میں، آج بھی آئے ہیں۔ قبلہ مولانا شوذب کاظم جرولی صاحب بھی تشریف فرمائے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، برا نہ مانیے گا۔ آپ آئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، یہ بتائیے اب تک کسی کی پسلی میں کوئی درد تو نہیں اٹھا؟ کہ نہیں خدا سب کی پسلیاں سلامت رکھے۔ اگر پسلی میں درد ہوتا تو شاید ہم مجلس میں نہ آ پاتے۔ ہائے دکھیا مازارا، پسلیاں ٹوٹی ہیں مگر دامن پھیلائے فرش عذابات۔ اے میرے لال کے ماتم داروں، میں آنسو لینے آ گئی۔ بلند ہو گئی آوازیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک روایت پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ یہ اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آج کے بعد جب آپ گریہ کریں تو آپ کو یہ معلوم رہے کہ یہ جو ہم گریہ کر رہے ہیں کیوں گریہ کر رہے ہیں۔ ایک ذاکر حسین تھے جو بڑے خلوص سے مجلسیں پڑھتے تھے۔ مجلس پڑھتے پڑھتے جب مصائب کے قریب آتے تھے تو دل ہی دل میں تڑپ کے کہتے تھے، حضرت کب تک بنا دیکھے پڑھوں، ایک بار کربلا بلا لو، دیکھوں تو عباس کے بازو کہاں کٹے، دیکھوں تو اکبر کو برچھی کہاں لگی، دیکھوں تو اصغر کا گلا کہاں چھیدا گیا، ارے دیکھوں تو زینب کہاں سے چلا رہی تھی، او پسر ساتھ میرا ماجا حاضرہ۔ غربت امام کا واسطہ ہے، آوازوں کو دبا کے نہ روئیے گا، چلا کے روئیے گا، ایسے جیسے گھر کے اجڑنے پر رویا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک ہے حسین ابن علی، حاکم ہے حسین ابن علی، آقا ہے حسین ابن علی۔ ذاکر کی دعا کو قبول کر لیا، بلا لیا کربلا، سب جائیے کربلا۔ یہی دعا ہے اس ذکر کے درمیان کہ سب کربلا جائیں۔ یہ عام دنوں میں اتنا بڑا مجمع اللہ اکبر صرف پرسائی دینے تو آیا ہے۔ ارے فقط محرم میں ہم حسین کو نہ روئیں گے، جب جب حسین کی مجلس ہوگی، اسی لیے تو آ گئے۔ مالک ہیں دو جہاں کے، بلا لیا۔ اب تک یہ ذاکر تھے، اب ظاہر ہو گئے۔ کربلا پہنچا ظاہر، ذریعہ حسین پایا، میری طرف دیکھیے، آگے بڑھا، ذریعہ حسین کو پکڑا، آنکھوں سے لگا کے کہا، حضرت اتنا بتا دو پرسہ کہاں سے شروع کروں، عباس کے بازوؤں سے کہ اکبر کے جگر سے، اصغر کے گلے سے کہ قاسم کے ٹکڑوں سے،
زینب کی چادر سے کہ سکینہ کے رخساروں سے. کہاں سے پرسہ شروع کروں؟ یہ کہنے کے بعد تڑپ کے کہنے لگا مولا تو ایک ایک کا پرسہ کہاں تک دوں؟ لو سب کا پرسہ قبول کرو. عباس کے بازوؤں کا پرسہ، اکبر کے جگر کا پرسہ، اصغر کے گلے کا پرسہ، زینب کی چادر کا پرسہ، سکینہ کے رخساروں کا پرسہ. رو رہا ہے پرسہ دے رہا ہے، رو رہا ہے پرسہ دے رہا ہے، رو رہا ہے پرسہ دے رہا ہے. جب آپ زیارت کو جائیے گا یہ کیفیت آپ کے دل میں بھی پیدا ہوگی. ایک بتا روتے روتے رکا، ایک منٹ کے لیے آپ بھی ٹھہر جائیں. روتے روتے رکا، رک کے کہنے لگا حضرت اے غریب نینوا، اے پیاسے حسین، اے زہرا کی گود کے پالے، اے خاک کربلا پہ بے کفن سونے والے، اتنا بتا دو جب تک میں وطن میں تھا ہر سال محرم کا انتظار کرتا تھا یہ سوچ کے میں مجلس سے پڑھتا ہوں شاید اس سال محرم میں دیدار حسین ہو جائے. نہ ہوا. پھر تم نے کربلا بلایا، ہم یقین سے چلے کہ یہاں تو ضرور دیدار ہوگا، مگر کربلا بھی آ کے ہم نے دہلیز تو دیکھی، زری تو دیکھی، روضہ تو دیکھا، تمہیں نہ دیکھا. مجھے خود بھی اندازہ نہیں ہے آپ کب تک روئیں گے. سب کچھ دیکھا، تمہیں نہ دیکھا. مولا میں یہ نہیں کہتا یوں میری نظروں کے سامنے آ جاؤ، میں فقط اتنا کہتا ہوں مولا خواب ہی میں دیدار کرا دو حضرت. ہائے حسین، دلوں کو ٹٹولیے عزادارو، خواب ہی میں دیدار کرا دو حضرت. جانے کس طلب سے کہا تھا کہ اس پر نیند غالب ہوئی. خواب دیکھتا ہے کہ زری اقدس وا ہوئی، زخموں سے چور میرا آقا. جو روز عاشورہ خاک پر سویا تھا اس کی سواری نکلی. حضرت ظاہر کے سامنے آن کے کہنے لگے اے میرے ظاہر لے میرا دیدار کر، میں ہی تیرا آقا حسین. یاد رکھ میں اپنے ظاہروں کا دل نہیں توڑتا. مگر آج جو حضرت زری سے نکلے تو کوئی زخم نہیں دکھ رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ حضرت کو دیکھ لیں خواب میں تو آپ کا کیا عالم ہوگا؟ مولا کرے دیکھ لیجئے اس مجلس میں رونے کی وجہ سے حضرت دیدار کرا دیں، کیا عالم ہوگا؟ بتائیے بی بی کی کنیزوں. ظاہر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے حضرت کو دیکھا میں بے قرار ہوں اور دوڑ کے حضرت کے قدموں پر گر پڑا. کبھی تلووں سے آنکھوں کو ملتا تھا، کبھی جبین کو ملتا تھا، کبھی لبوں کو ملتا تھا، کبھی زبان کو ملتا تھا. کہتا ہے بھی کچھ دیر گزری تھی کہ قیامت ہوئی. میں نے دیکھا حسین نے ایک آہ سرد کھینچی، کلیجے کو تھامے، ایک آہ سرد کھینچی. ظاہر کہتا ہے قیامت ہوئی. ادھر حسین نے آہ سرد کھینچی، میں نے دیکھا حسین کے بدن کے سارے زخم کھل گئے. آئے حسین، آئے مظلوم، بدن کے سارے زخم کھل گئے. ظاہر کہتا ہے میں گھبرایا، خون کا فوارہ. میں نے گھبرا کے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں، کبھی سامنے. میں نے کہا حضرت کوئی تیر تو آیا نہیں، کوئی تلوار تو لگی نہیں، کوئی نیزہ تو آیا نہیں. یہ خون کیسا؟ اولاد والے بیٹھے ہیں مولا، یہ خون کیسا؟ یہ زخم کیسے کھل گئے؟
میرے مولا نے کہا رے کیا پوچھتا ہے؟ جب جب مجھے میرے اکبر کی یاد آ جاتی ہے میرے بدن کے ساتھ، آئے میرا اکبر، آئے میرا اکبر، آئے میرا کیسو والا، اجرکم علی اللہ۔ 1 سے 1.5 منٹ میں مجلس تمام ہو گئی۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حضرت کہتے ہیں میرے ظاہر کیا پوچھتا ہے؟ جب جب مجھے میرا اکبر یاد آ جاتا ہے۔ ماؤں نے سن لیا یہ کلمہ، اب خدائے حسین کا واسطہ دے رہا ہوں، جگر سنبھالیے گا۔ حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں جس نے اکبر کی ذریح پر محبت کی نظر ڈالی اس نے میرے جد حسین پر احسان کیا۔ اس پر جا کے تنہائی میں سوچئے گا کتنا غریب تھا 18 برس والا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے ظاہر جب جب مجھے میرا اکبر یاد آ جاتا ہے میرے کلیجے کے میرے بدن کے سارے زخم کھل جاتے۔ ظاہر کہتا میں نے کچھ دیر حضرت کو دیکھا، خون کے فوارے، میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، میں دیکھ نہ سکا۔ ایک مرتبہ میں ایک طرف کو دوڑا، جیسے ہی میں دوڑا حضرت کا پلٹا میرے ظاہر کہاں جاتا ہے؟ ظاہر کہتا ہے مولا یہ زخم دیکھے نہیں جاتے، مجھے جانے دیجئے تاکہ کہیں سے دوا لاؤں جو زخموں پر لگاؤں، کہیں سے مرہم لاؤں جو زخموں پر لگاؤں۔ مولا حسین نے کہا تو پلٹا، پریشان نہ ہو، میرے زخموں کی دوا لینے میری دکھیا ماں گئی ہے۔ کہاں؟ کہ میرے رونے والے مجلس میں آئے ہیں، ابھی میری دکھیا ماں اپنے دامن میں آنسوؤں کو لائے گی، میرے زخموں پر لگا دے گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد بھی کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے، بس جب رویا کیجئے یہ سوچ کے رویا کیجئے کہ یہ آنسو حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ خوب روئے، خوب گریہ کیا۔ ظاہر کہتا ہے میں پلٹا، آدھے منٹ میں مجلس تمام۔ میں پلٹا، پلٹنے کے بعد میں نے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا آقا ایک بات تو بتائیں۔ کہ کیا میرے ظاہر پوچھ؟ کہا آقا یہ بتائیں کیا ان آنسوؤں سے سارے زخم اچھے ہو جاتے؟ کیا ان آنسوؤں سے سارے زخم بھر جاتے؟ حضرت نے جگر تھام لیا۔ اے میرے ظاہر تو نے کیا پوچھ لیا؟ مولا آپ کو آپ کے حق کا واسطہ بتا دیجئے۔ حضرت کمر تھام کے خاک پہ بیٹھ گئے۔ کہا پوچھا ہے تو سن، سارے زخم بھر جاتے ہیں مگر 2 زخم ایسے جو نہیں بھرتے، کبھی نہیں بھرتے۔ ظاہر کہتا ہے مولا وہ زخم کہاں ہے دکھاؤ۔ مولا کہتے ہیں تو دیکھ نہیں سکتا۔ مولا کہاں ہے؟ کہ وہ زخم میرے دل پر لگے ہیں۔ آئے حسین وہ زخم میرے دل پر لگے ہیں۔ ظاہر کہتا ہے مولا کب لگے؟ ایک بتا حسین نے کلیجے کو دبایا اور کہا سن تیرے کوئی بیٹا ہے؟ کہاں مولا ہے؟ کہ اسے چاہتا ہے؟ کہ بہت چاہتا ہوں۔ کہ اگر وہ تجھ سے کچھ مانگے اور تو نہ دے سکے
اور وہ بیٹا مر جائے تو تجھ پر کیا گزرے گی؟ کہا آقا مر جاؤں گا میں۔ حضرت نے فرمایا ارے کیا پوچھتا ہے؟ ہائے میری غربت، میرا 18 برس کا لال جس نے کبھی کچھ نہ مانگا، 2 گھونٹ پانی۔ اے بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا، میں دشمنوں کو بتاتا کہ علی کے لاڈلے جنگ کیسے کرتے ہیں۔ ظاہر کہتا ہے مولا یہ بتائے دوسرا زخم کب لگا؟ تمام ہو گئی میلی۔ مولا دوسرا زخم کب لگا؟ بھائی اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت نے دونوں ہاتھوں سے کمر پکڑی اور کہنے لگے کیا پوچھتا ہے؟ ارے یہ دوسرا زخم اس وقت لگا جب میرا 32 برس کا بھائی عباس اس غربت میں گھوڑے سے گرا کہ اس کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ میرا بھائی منہ کے بال خاک کربلا